العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہی عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، وہ بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ فأت بها من المغرب، تو لیا تو اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کافر یا لاجواب ہو گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جس کا شان نزول آپ حضرات کو بتا دیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ادھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ادھر قرآن یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم۔ اور کہیں قرآن یہ بھی ارشاد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، اور کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہاں تک قتال کرو کہ فتنہ مٹ جائے، اور ادھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ دین کے اندر زبردستی بھی نہیں۔ ادھر جہاد کی دعوت بھی قرآن کریم دے رہا ہے، تو اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اب جواب غور سے سماعت فرمائیں کہ دین میں زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ باقی رہا مسئلہ جہاد کا یا کافروں کے ساتھ لڑائی کا یا ان کے ساتھ قتال کا، تو یہ قتال اور جہاد فتنوں کو مٹانے کے لیے ہے کہ جب کافر زمین کے اندر فتنہ بپا کرتے ہیں، فساد بپا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایذائیں دیتے ہیں، شعائر اسلام کو پامال کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے تاکہ فتنہ مٹ جائے۔
ورنہ آپ کسی کافر کو کافر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے کہ تم اسلام لے آؤ، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا، آپ دیکھیں جہاں جہاد کے اصول بیان کیے جاتے ہیں وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بیماروں کے ساتھ آپ نے لڑائی، کون سے بیمار؟ وہ بیمار جو کافر ہیں، کافر بیمار، کافر بیماروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کافر بوڑھوں کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، کافر معذوروں کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، کافرہ عورتوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کافروں کے بچوں پر تلوار نہیں چلانی۔ اگر کافروں ہی کے ساتھ لڑنا ہوتا اور کافروں کو زبردستی اسلام کے اندر لانا ہوتا تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے منع نہ کیا جاتا، جبکہ اسلام ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کافر کہ جو راہب قسم کے ہیں، کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، تارک دنیا اور درویش بن کر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافر، مسلمان نہیں ہیں، مثلاً عیسائیوں کے راہب ہیں، یہودیوں کے ہیں، اسی طرح یا اور کافروں کے ہیں، اور وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، علیحدہ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر زبردستی اسلام کے اندر لانا ہوتا تو ان سے کبھی لڑائی کرنے سے منع نہ کیا جاتا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ابتداءً مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اسلام کے اندر آئیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، مجبور کر دیا جائے گا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی دعوت دو، اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کے محاسن بیان کرو۔ اگر وہ آگے قرآن کریم کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہے، جس طرح تاریکی سے روشنی باہر آتی ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے ہدایت کو روشن کر دیا ہے۔ اگر اس آدمی کے اندر عقل سلیم ہوئی اور اللہ نے اس کے اندر اس کے مقدر میں ہدایت لکھی تو اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے۔ دوسری بات کہ ابتداءً آپ کسی کافر کو جو پہلے سے کافر ہے، جدی پشتی کافر چلا آ رہا ہے، اس کو آپ اسلام لانے پر زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جو مسلمان ہو جانے کے بعد جو مسلمان کافر بن گیا اس کو کہا جاتا ہے مرتد۔ اب جس طرح مرزائی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہیں کیا؟ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ زبردستی کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس لیے مرزائیوں کو زندیق کہا جاتا ہے۔ زنادقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم مسجد کو مانتے ہیں، ہم نماز کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم کعبے کو مانتے ہیں، ہم کلمے کو مانتے ہیں، ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص، جس لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں یا اس کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور زندیق ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی مارنا، ان کے ساتھ قتال کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، ان کے ساتھ مقاطعہ کرنا، ان کے ساتھ اکراہ اور جبر کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر پہلے سے کافر ہے، ہندو ہے، آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، سکھ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، عیسائی آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، یہودی آپ کے ملک میں رہتا ہے اور وہ کوئی فتنہ فساد نہیں کرتا، تو جس طرح آپ کے لیے یہ ضروری ہے کسی مسلمان کے مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، اسی طرح اس ہندو کے بھی، کافر کے بھی، اس کے بھی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ضروری اور لازم اور فرض قرار دی گئی ہے۔ تو بہرحال
یہ اقرا کے متعلق۔ آگے چونکہ قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافر وہ ہیں کہ جن کے سرپرست شیطان ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہیں، طاغوت سے مراد بت بھی ہیں، طاغوت سے مراد فال نکالنے والے بھی ہیں۔ اور آگے قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخی اور اس میں ہمیشہ رہیں۔ آگے اللہ پاک مثال بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھو تاریکی کی مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی اور روشنی کی مثال بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام روشنی لے کر آئے، اس کے مقابلے میں نمرود کے پاس تاریکی تھی۔ اللہ پاک نے وہ مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں، جس باپ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ باپ اس زمانے کے بادشاہ کا مذہبی امور کا وزیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ان بت خانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بت خانے بناتے ہیں، بت خانوں کو آباد کرتے ہیں، بت خانوں میں مجاور رکھتے ہیں، یہ سارا سلسلہ، ساری وزارت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس ہے۔ اللہ پاک انہی کے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام ایک بت شکن بیٹے کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ادھر باپ کے ساتھ بھی مناظرہ، گھر میں ماں کے ساتھ بھی مناظرہ، اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی مناظرہ۔ اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام، وقت نہیں میں بتاتا کہ کس طرح یہ تشریف لے گئے۔ ماں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اماں یہ بتا میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے تیرا رب تیرا باپ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اماں بتا میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے تیری مربیہ میں ہوں، اماں تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے۔ اماں باپ کا رب کون ہے؟ والدہ سے پوچھا یہ بتاؤ باپ کا رب کون ہے؟ کہا باپ کا رب نمرود ہے۔ پھر پوچھا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا خاموش، نمرود سب کا رب ہے، نمرود کے رب کے بارے میں پوچھا نہیں کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ آگے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بات آ رہی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں جو ملتا ہے اس سے پوچھتے ہیں یار بتا نمرود کا رب کون ہے؟ مجھے یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ مجھے یہ بتاؤ نمرود کا رب۔ نمرود کو پتہ چلتا ہے، نمرود اپنی دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیتا ہے، اور نمرود کے دربار میں گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک وہ واقعہ جو حضور علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے جو واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بعد میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریکی اور ظلمت کی مثال دے کر اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ اور کس انداز کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس کو اپنی بادشاہت پہ بڑا غرور تھا، اس پہ بڑا تکبر تھا، بڑا ناز تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اختیار دیا تھا، میں نے بادشاہی عطا کی تھی، لیکن وہ اتنا مغرور ہوا کہ خود ہی رب کا دعویٰ کر بیٹھا، کہنے لگا ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اے ابراہیم بتا تیرا رب کیا کرتا ہے، تیرے رب کے اوصاف کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود کے بھرے دربار کے اندر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یحیی و یمیت فرمایا جو زندگی دیتا ہے وہ یمیت اور مارتا ہے۔ نمرود مسکرا کے کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ تے کوئی بڑی گل نہیں، یہ کام تے میں بھی کر سکتا، میں بھی زندگی دے سکتا تے مار بھی سکتا۔
دو قیدی بلائے جاتے ہیں، ایک کو سزائے موت تھی، کہنے لگا میں تجھے رہائی دے دیتا ہوں، کہنے لگا یہ مرنے والا تھا، دیکھ میں نے اس کو رہا کر دیا، اور جس نے رہا ہونا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام اب اگر بعض کو آگے طول دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے طول نہیں دیا۔ مناظرے کا انداز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تو نے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا تب موت آئی، لیکن میرا رب وہ ہے جو بغیر پھانسی دیے بھی مار سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے انا احیی و امید فرمایا، یہ تو پہلے زندگی اس کے پاس تھی، تو کہتے ہیں تو نے اس کو رہائی دے دیے، لیکن میرا رب وہ ہے جو بے جان کے اندر جان ڈالتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن الجھے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا انداز سکھایا مناظرے کا، کافروں کے ساتھ باز تبعیض کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ آپ ارشاد فرمانے لگے اچھا اگر یہ کام تو نے کر دیا میں تجھے جواب نہیں دیتا، لیکن یہ بتا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فوراً حیران ہو گیا، کانپنے لگ گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران ہو کے لاجواب ہو گیا، اس سے بات نہ بن پڑی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً اس پر رعب چھا گیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا بڑے مجمع میں اے مشرق تو جڑا سورج چڑھ دے اے بھی تے میں ہی چڑھ داں۔ اللہ اکبر۔ اے گل کر رکھتا سا کہ نہ کر رکھتا سا؟ کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی کہ یہ سورج بھی میں ہی چڑھاتا ہوں۔ او جس رب کا تو نام لیتا ہے وہ ذرا مغرب سے چڑھا کے دکھا دے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دیتا تو رب العالمین مغرب سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سچا کرانے کے لیے چڑھا کے دکھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس کافر حیران ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ آگے اسی طرح ظلمت اور تاریکی کی آگے اور مثالیں بھی قرآن کریم بڑے عجیب رنگ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔